فکر و خیال اور انتخاب لاجواب، حق کی صدا سوالوں کے جواب لاجواب، آسان ہی جہان کو پیدا کرے کوئی، خون جگر سے ہو گئے اسباب لاجواب۔ علی وقار، انسانی زندگی جہد مسلسل اور جرأت رندانہ سے عبارت ہے، اور اس کارزار حیات میں وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں کہ جن کے عزائم میں آسمانوں جیسی اٹھان ہو، جذبوں میں طوفان ہو، شاہین جیسی پروان ہو، تو وہ قصر سلطانی کے گنبد پر بسیرا نہیں کرتے بلکہ اپنے لیے نئے جہان پیدا کرتے ہیں۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ جنہوں نے عزم جزم سے اپنے مقاصد کے لیے تگ و دو کی، منزلیں انہیں خود سلام کرتی ہیں۔ جن میں نئے جہان پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ شب کی تاریکیوں میں محو خواب نہیں ہوتے بلکہ وہ ستاروں پر کمندیں ڈالنے اور انہیں تسخیر کرنے کی تدبیر کرتے ہیں۔ وہ اس جذبے سے سرشار ہوتے ہیں کہ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کائی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ علی وقار تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں اور چلتے ہیں عرب کی سرزمین پر کہ جہاں ایک طرف مکے کی تاریکی، دوسری طرف رات کی تاریکی اور پھر غار حرا کی تاریکی، اور ان تاریکیوں میں آقا دو جہاں سرور کون و مقام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطائے رب ذوالجلال سے علم کا وہ خزانہ حاصل کیا کہ جس کی شمع سے کل جہان منور ہوئے۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے علم کی شمع سے نہ صرف مکی کی تاریخ کو بدلا بلکہ عربوں کی تاریخ بدل ڈالی اور نئے جہانوں کی بنیادیں رکھ دی۔ قدرت کے اسرار جہاں، آپ کا ہر کردار جہاں، حیدر کی تلوار جہاں، ٹیپو کی للکار جہاں اور قاسم کی یلغار جہاں۔ جنہوں نے عزم جزم سے اپنے مقاصد کے لیے تگ و دو کی، منزلیں انہیں خود سلام کرتی ہیں۔ راہ پرخار تھی اور چھاؤں بھی تھی سستانے کو، میں ہی راضی نہ ہوا راہ میں رک جانے کو۔ علی وقار انقلاب اچانک برپا نہیں ہوتا، نیا جہان ہوا میں تعمیر نہیں ہوتا، ان کے لیے خون جگر دینا پڑتا ہے، کشتیاں جلانی پڑتی ہیں، مقتل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سانسوں میں طوفان، حوصلوں میں چٹان، ہمت کا پہاڑ، نگاہ میں برق، پرواز میں شاہین بننا پڑتا ہے، فقیری میں امیری اور غریبی میں نام پیدا کرنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کر خزاں رسیدہ چمن میں بہار آتی ہے، لالا و گل کلام کرتے ہیں، دل مسخر ہوتے ہیں، اسرار کائنات منکشف ہوتے ہیں، اور جذبہ دل جہاں کا رخ کرتا ہے، کامیابیاں اور کامرانیاں قدموں میں بچتی چلی جاتی ہیں۔ یہی تو کرتے آئے ہیں قائد اعظم، یہی تو کیا اقبال نے، یہی تو کیا سر سید احمد خان نے، کہ جن کی انتھک محنت سے آج اس سرزمین پر ہم آزادی سے بیٹھے ہیں، مگر افسوس کہ ہماری سوچ آزاد نہیں۔ اے جذبہ دل، گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، منزل کے لیے دو گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے، مگر افسوس صد افسوس گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ آج کے نوجوانوں میں جذبہ دل ناپید ہو چکا ہے۔ آج وہ جس روش پر رواں دواں ہیں، وہ اپنے مقصد حیات کو صرف نظر کر چکے ہیں۔ آج وہ ٹک ٹاکر بننے کی دوڑ میں اپنی قدر و منزلت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ علی وقار چند سیکنڈ کی ٹک ٹاک سے نیا جہان پیدا نہیں ہوتا، ہم اپنی ذات میں گم ہو جاتے ہیں بلکہ قید ہو جاتے ہیں، اور صفاق دشمن ہنستا ہے، پروں کو کاٹ کر ہوا میں وہ اڑاتا ہے، عجیب شخص ہے پھر تالیاں بجاتا ہے، پھر تالیاں بجاتا ہے۔ اس آوان کے توسط سے اتنا کہنا چاہوں گا کہ ذات کے کفت سے رہائی پا کر رکابی روح بیدار کرے اور نئے جہانوں کو دریافت کرنے کے ہنر آزمائے، تاکہ ماضی کی طرح دنیا کے نقشے پر قابل تسخیر بنے اور جذبے سے کہہ سکے، کٹے ہیں پر تو پریشان سہی، بھریں گے پھر بھی ہم اڑان سہی، کریں گے ہم نئے جہان پیدا، سامنے ہو کئی طوفان سہی۔ بہت شکریہ۔